حقیقت یہ کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی قربت ہے، اور یہ قربت جب اپنی مخصوص اور کامل صورت میں آخرت میں نظر آئے گی تو بندہ جھک جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو اس وقت گردنیں جھکنے لگیں گی۔ اب دنیا میں ایک ایمان والا جب اللہ سے پیار کرے تو اس کا دل کرتا ہے مجھے قربت ملے، میں اللہ کا وصل پاؤں، تو اس کے لیے طریقہ عمل ہے۔ انسان کے اعمال اس کو اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور بھی کرتے ہیں۔ اسی قربت تک پہنچنے کا ذریعہ تقوی اور جہاد ہے۔ ڈرنے والا جب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا بن جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ حق اور ناحق کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، حق کی طرف بڑھے تو نہ ٹوٹتی ہے، اس کی دنیاوی مصلحتوں کا ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، اور جب ناحق کا طریقہ اختیار کرے گا تو انا تو قائم رہے گی لیکن رب ناراض ہوگا۔ ایسے وقت میں واتقوا اللہ، تقوی اختیار کر کے بندہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے اور ہر ناخوشگواری کو جھیل لے، یہی ہے وسیلہ دنیا کا۔ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آؤ، پھر تمہیں جو قربت ملے گی اس کے بعد تم تقوی اور جہاد کے رستے سے گزرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت پہ آ جاؤ گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چن لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، پھر اس بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات اللہ کی نہیں، ساری بات اللہ کی، پھر تھوڑی سی مدد اللہ کی نہیں، بہت ساری مدد اللہ کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لے۔